میں کھیتوں میں کام کر کے اپنے گھر کا سارا سسٹم چلا رہی تھی کیونکہ میرے ابو مزدور تھے۔ میرا ایک بھائی جو کہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، وہ بھی میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا۔ کھیتوں کے مالک کا بیٹا مجھے ایسے دیکھتا جیسے مجھے ایک کھا ہی جانا ہو۔ ہم دونوں بہت محنت کرتے تھے، اس لیے ہمارے گھر کا خرچہ اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن مالک کا بیٹا مجھے کھیتوں میں لے جا کر میرے سارے کپڑے۔ ناظرین، کہانی کو آگے سننے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کہانی کو آخر تک لازمی سنیں، پھر ہی آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی کہانی آپ کو میرے چینل پر روزانہ ہی ملتی رہیں۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام بانو ہے اور میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم گاؤں کے رہنے والے سادہ اور معصوم لوگ ہیں۔ میرے ابو مزدور تھے۔ کچھ ماہ پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ میرے ابو ہی ہمارا واحد سہارا تھے۔ ان کے بیمار ہوتے ہی ہمارے گھر میں بھوک کا قہر ٹوٹ پڑا۔ ہمارے پاس نہ کھانے کے لیے پیسے تھے اور نہ ہی ابو کے علاج کے لیے پیسے تھے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ گاؤں میں کوئی بھی میرے بھائی کو نوکری نہیں دے رہا تھا کیونکہ اسے چوری کرنے کی عادت تھی۔ ہم بہت پریشان رہ رہے تھے۔ اللہ سے صرف دعا ہی کر سکتے تھے کہ وہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک کر دے۔ میرے ابو جس کھیتوں میں کام کرتے تھے، اس کھیتوں کے مالک کا بیٹا ابو کی عیادت کے لیے آیا۔ میرا اور اس کا سامنا اکثر ہوتا رہتا تھا۔ میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی، نہ کبھی گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح اس پر مر مٹی تھی۔ مجھے آپ کی بیماری کا سن کر افسوس ہوا ہے۔ یہ راشن میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ میری مدد کی ضرورت ہوئی تو بلا کسی جھجک کے مجھے کہہ دینا، مالک کے بیٹے نے کہا۔ اس کی بات سن کر ابا نے پہلے اسے دعائیں دی، پھر کہنے لگے، تمہارا احسان ہوگا ہم پر اگر تم میرے بیٹے کو اپنے کھیت پر کام کرنے دو، ابا نے کہا۔ مالک کا بیٹا میری جانب دیکھنے لگا، پھر ابا کو جواب دیتے ہوئے بولا، آپ کے بیٹے پر تو بھروسہ کرنا میرے لیے مشکل ہے، مگر اگر آپ بانو کو کھیت پر کام کرنے کی اجازت دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مالک کے بیٹے نے مجھے کام پر کرنے کی حامی بھری۔ مجھے یقین تھا ابو کبھی نہیں مانیں گے میرے کھیت پر کام کرنے پر، مگر مجبوری کے تحت انہوں نے فوراً حامی بھر دی۔ ایسا کرنا ان کی مجبوری تھی، ورنہ ہم کھاتے کہاں سے۔ ٹھیک ہے، تم کل صبح 5 بجے کھیت میں آ جانا، میں تمہیں کام سمجھا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلے گئے۔ میں پریشان تھی۔ مجھے مالک کے بیٹے کی آنکھوں میں اٹھتی چمک دیکھ کر مجھے ڈر لگتا تھا۔ اگلی صبح میں ڈرتے ہوئے کھیت میں پہنچ گئی۔ مالک وہی مجھ سے پہلے موجود تھے۔ پہلے انہوں نے مجھے کام سمجھا دیا، پھر کہنے لگے، تم گاؤں کی پہلی لڑکی ہو جو مجھے نظر انداز کرتی ہو، ورنہ گاؤں کی ہر لڑکی مجھ پر مرتی ہے۔ وہ میرے بہت قریب آ کر مجھ سے گفتگو کر رہے تھے۔ فصلیں بہت زیادہ اور بڑی ہوئی تھی۔ ہم کھیت کے درمیان کھڑے تھے۔ وہ جب میرے قریب آئے تو مجھے کچھ ہونے لگا۔ وہ اپنے جواب کے منتظر تھے۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں انہیں نظر انداز اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں ان کے ہاتھوں برباد نہیں ہونا چاہتی۔ 4 سال پہلے کھیتوں میں چھپ کر انہوں نے جو گندی حرکتیں گاؤں کی ایک لڑکی کے ساتھ کی تھی، وہ آج بھی مجھے یاد تھی۔ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، اس لیے مجھے کام کرنے دے مالک۔ میں ان کے قریب سے ہٹ کر دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ دوبارہ میری طرف بڑھے اور بولے، میں بھی یہاں کام کرنے آیا ہوں، مالک کے بیٹے نے کہا، اور میرا پاؤں پھسلا۔ مجھے لگا میں گرنے والی ہوں۔ خود کو بچانے کے لیے میں ان کے اوپر جھکی۔ وہ زمین پر گر گئے اور انہیں چوٹ لگ گئی۔ وہ مجھے کھا جانے کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میں ڈر کر دوسرے کھیت چلی گئی۔ میں ڈر گئی تھی۔ یہ بات جب میں نے اپنی سہیلیوں کو بتائی، وہ سب مجھ پر رشک کرنے لگی اور بولی، تم پاگل ہو جو اتنی خوبصورت لڑکی کو وہ کرنے سے منع کر دیا؟ ہم تمہاری جگہ ہوتی تو فوراً حامی بھر دیتی۔ وہ سب مالک کے بیٹے کی دیوانی تھی، مگر مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مالک میری تنہائی اور بے بسی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا لیں۔ رات کے وقت مجھے پریشان دیکھ کر اماں مجھ سے پوچھنے لگی، کام کے دوران کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ وہ عورت تھی، اس لیے سب سمجھ رہی تھی۔ میرا پریشان چہرہ چھپا نہیں تھا۔ ہاں اماں، اب تک سب ٹھیک تھا، مگر مجھے ڈر لگتا ہے مالک کے بیٹے سے۔ وہ مجھے کھا جانے کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تم پلیز کل چھوٹے کو میرے ساتھ کام پر بھیج دینا۔ وہ ساتھ ہوگا تو میں خود کو محفوظ سمجھوں گی، میں نے اماں سے کہا۔ تو ماں کہنے لگی، بات میں تمہاری دم تو ہے، لیکن اگر مالک کا بیٹا برا مان گیا پھر؟
اس کی فکر آپ مت کریں، میں سنبھال لوں گی۔ میرے لہجے میں اعتماد تھا۔ اگلی صبح امی نے میرے چھوٹے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دیا۔ مالک کا بیٹا جب کھیت میں آیا تو میرے چھوٹے بھائی کو دیکھ کر غصہ ہونے لگا اور بولا، یہ چور یہاں کیا کر رہا ہے؟ مالک، میں عورت ہوں، اتنا بھاری اور محنتی کام سے میں بہت تھک جاتی ہوں۔ چھوٹا بھائی میری مدد کرائے گا اور میں وعدہ کرتی ہوں یہ آپ کی کوئی چیز چوری نہیں کرے گا۔ میں مالک کے بیٹے سے استدعا کرنے لگی۔ انہیں مجھ پر رحم آ گیا اور بولا، ٹھیک ہے، صرف تمہاری خاطر اس پر یقین کر رہا ہوں، مجھے شکایت کا موقع نہ ملے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے، کیونکہ اب ان کا وہاں رکنا بے مقصد تھا۔ جب دن کھانے کا وقت ہوا تو میرا چھوٹا بھائی گھر کھانا لینے چلا گیا اور میں درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ گئی۔ گرمی کی وجہ سے میں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ جب مالک کا بیٹا وہاں آ گیا، وہ میرے بدن کے ہر حصے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ اس کی نظریں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ میرے نزدیک آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور زمین کی خشک مٹی کو ہاتھ لگا کر بولا، زمین بہت خشک اور دھوپ سے گرم ہو رہی ہے، اسے پانی دے دو۔ ان کی بات کا مطلب کیا تھا مجھے سمجھ نہیں لگی تھی، مگر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، جی چھوٹے مالک، میں پانی دے کر ٹھنڈی کر دوں گی۔ میرا جواب سن کر وہ مسکرائے اور بولے، پانی کھیت کے دوسری طرف پڑا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں اپنے بھائی کی واپسی کی منتظر تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے نکل گیا ہوگا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد میں کھیت میں پانی لینے چلی گئی۔ مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ گرمی اور بھوک سے میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں ایک جگہ سانس لینے بیٹھی، مگر وہاں مکھیاں اور کیڑے تھے، اس لیے وہاں سے اٹھ گئی اور پانی لینے کھیت کی دوسری طرف آئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کوئی میرے نیچے والے حصے پر ہاتھ لگا رہا ہے۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے میں نے پانی کی بالٹی اٹھائی۔ اچانک چھوٹے مالک سے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک بڑے درخت کے ساتھ مجھے لگا دیا۔ پھر انہوں نے جلدی سے میری شلوار اتار دی۔ انہیں ایسا کرتا دیکھ کر خوف کے مارے میرا جسم زرد پڑ گیا۔ چھوٹے مالک، میری عزت مت لوٹنا، ہم غریب کے پاس ایک یہی عزت ہوتی ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ جب مالک میری قمیض پر ہاتھ رکھا، میں چیخ کر رونے لگی۔ میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے مجھے خاموش کروایا اور کہا، میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا بے وقوف لڑکی، تمہاری شلوار پر بچھو تھا، اگر میں وقت پر نہ اتارتا تو وہ تمہارا کام تمام کر دیتا۔ وہ دیکھو بچھو ابھی بھی میری شلوار پر تھا۔ چھوٹے مالک نے اسے مار دیا۔ میں شرمندہ ہوگی تو وہ کہنے لگے، مجھے تم اچھی لگتی ہو، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر اس طرح تمہاری عزت خراب کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تم جب بھی مجھے نظر انداز کرتی ہو مجھے غصہ آتا ہے، مگر خاموش ہو جاتا ہوں۔ یہ سوچ کر ہر شریف لڑکی لڑکے کو نظر انداز کرتی ہے، مالک نے کہا، اور میں مسکرا پڑی اور بولی، آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، مگر میں اپنی اوقات سے باہر نہیں آنا چاہتی۔ میں یہ جانتی ہوں آپ کے گھر والے ہماری شادی نہیں ہونے دیں گے، اس لیے میں آپ سے خود کو دور رکھتی ہوں، میں نے کہا۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ بھی مجھ سے وقت گزاری کرنا چاہتے تھے، شادی نہیں۔ اور وقت گزاری ہم غریبوں کے لیے صرف ایک گالی تھی۔ اب میں شہر میں نوکرانی کی نوکری کر رہی ہوں۔